سب کو آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، ہماری آواز آ ہاں رہی ہے؟ چلو ہاں بالکل آ رہی، سب کی آ رہی ہے. اب میں اس کو اوپن کر دوں کہ کوئی اور بھی آنا ہو. چلے میں پھر دوبارہ سے یہ پھر شروع کرتا ہوں کہ وہ اپنا تلاوت سے، تو پھر سے اب شروع کرتے ہیں. جی اب شکیل بھائی آپ کو بھی آواز آ رہی، سب ٹھیک ہے؟ بہترین. بسم اللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک الاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مخالفین کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے، ذرا دوات اور قلم اور اس سے جو لکھا جاتا ہے یعنی علم، اس سے پوچھیں کہ ایسی خوبصورت اور سچی باتیں کرنے والے دیوانے نہیں ہوتے. یہ تو وہ علم ہے جو خدا کی نعمت ہے، اور تیری اس محنت کا ایسا صلہ ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند علم اور پاکیزہ سیرت والے ہیں. جزاکم اللہ. جی اشکیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. پاک برٹش آرٹ کے پلیٹ فارم سے شکیل خان شکو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں سویڈن، پاک برٹش آرٹ سویڈن کا پریزیڈنٹ ہوں، صدر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے کوارڈینیٹر افتخار ثاقب صاحب. پہلے تو تمام شعراء کو اس پی بی اے کے اس سال کے تیسرے مشاعرے میں خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ اور بھی شعراء کو یہاں پہ جو ہے شرکت کرنی تھی، میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا یہاں پہ. کچھ شعراء بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ شاید جلد ہمیں جوائن کر لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں محمد بقا بلوچ پاکستان سے، شاہد مرزا صاحب پاکستان سے، یشر تمنا لندن سے ہیں سر یہاں پہ موجود، طاہر عدیل صاحب انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ڈینمارک سے، طلعت سروا بھارت سے، ابرار مرزا سویڈن سے. اس کے علاوہ وقار حیدر صاحب ہیں ہمارے پاس پاکستان سے، فخر الارشاد پاکستان سے، ہما خان آئی ہوپ کہ وہ ہمیں جلدی جوائن کریں گی یہاں پر. امرین ہیں راجپوت، امرین راجپوت پاکستان سے، جاوید احمد خان صاحب جو ہے بھارت سے، صفدر علی آغا صاحب ڈینمارک سے، اور ہمارے ساتھ ہردل عزیز اقبال اعظم صاحب ڈینمارک سے موجود ہیں یہاں پر. تو اب باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز الحمدللہ رب الکریم کے نام سے ہو چکا ہے. اور ہاں، اور جو ہمارے پاس جس طرح سے ہم نے ترتیب رکھی تھی، لیکن کچھ شعراء ہمارے پاس یہاں پہ غیر حاضر ہیں، تو ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور پہلے شاعر کو دعوت دوں گا، شاہد مرزا صاحب پاکستان سے. برائے مہربانی اپنا کلام پیش کیجیے ہمارے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ جناب، خاص طور پہ رانا صاحب، آپ کی عزت افزائی ہے. آپ دوبارہ آپ نے اپنی محفل کا حصہ بننے کا جو ہے وہ شرف. نہیں بالکل، آپ ہمارا وقار ہیں اس بزم کا، ایسی کوئی بات نہیں بھائی. آپ جی ارشاد. آپ کا پیار ہے. ایک قطعہ پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات کی خدمت میں. عطا کیجیے. خبر نہیں میں تجھے کس سبب سے ملتا ہوں. خبر نہیں میں تجھے کس سبب سے ملتا ہوں، چراغ شام سے چھپ کر میں شب سے ملتا ہوں. خبر نہیں میں تجھے کس سبب سے ملتا ہوں، چراغ شام سے چھپ کر میں شب سے ملتا ہوں. میں وضع چھوڑ دوں اپنی یہ کیسے ممکن ہے. چھوڑ دوں اپنی یہ کیسے ممکن ہے. میں وضع چھوڑ دوں اپنی یہ کیسے ممکن ہے، تمہاری یاد کو اب بھی ادب سے ملتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک اور قطعہ آپ کی خدمت میں. اس کی باہوں کا ہار ڈھونڈتا ہوں، اس کی باہوں کا ہار ڈھونڈتا ہوں، پھر سے میں کوئے یار ڈھونڈتا ہوں. واہ واہ واہ. شکریہ. اس کی باہوں کا ہار ڈھونڈتا ہوں، پھر سے میں کوئے یار ڈھونڈتا ہوں. سیل غم میں خوشی تلاش کروں،
سیل غم میں خوشی تلاش تلاش کروں، گردشوں میں قرار ڈھونڈتا ہوں. گردشوں میں قرار ڈھونڈتا ہوں. واہ واہ واہ. واہ بہت شکریہ. ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی ارشاد. طوفان مچل رہے ہیں دل بے قرار میں. واہ. طوفان مچل رہے ہیں دل بے قرار میں. واہ. طوفان مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، مشکل سے شب کٹے گی تیرے انتظار میں. واہ اچھا ہے اچھا ہے. بہت طوفان مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، مشکل مشکل سے شب سے کٹے شب کٹے گی شب تیرے کٹے گی انتظار میں. تیرے انتظار میں. واہ. جی. واہ. ہر ایک قدم پہ یار تجھے رنگ و بو ملے، ہر ایک قدم پہ یار تجھے یا تجھے رنگ و بو ملے، ہر ایک قدم پہ یار تجھے رنگ و بو ملے، کیوں نہ سجا دوں پھول تیری رہ گزار میں. ہر ایک قدم پہ یار تجھے رنگ و بو ملے، رنگوں بو ملے، کیوں نہ سجا دوں کیوں پھول نہ تیری سجا رہ دوں گزار. پھول تیری رہ گزار میں. گزار میں. کرتا ہوں میں یقین تیری بات بات پر، کرتا ہوں میں یقین تیری بات بات پر، پڑھنے نہ پائے کوئی شکن اعتبار میں. واہ. شکن اعتبار میں. واہ. اچھا ہے. کرتا ہوں میں یقین تیری بات بات پر، پڑھنے نہ واہ. پائے کوئی شکن اعتبار میں، اور رخصت ہوا ہے چاند ستاروں کو چھوڑ کر. رخصت ہوا ہے چاند ستاروں کو چھوڑ کر. رخصت ہوا ہے چاند ستاروں کو چھوڑ کر، بجھنے لگے چراغ تیرے انتظار میں. واہ. واہ واہ واہ. بجھنے لگے چراغ تیرے انتظار میں. واہ. ایک تو ہو بوئے گل ہو، ایک تو ہو بوئے گل بھی ہو پھر رات وصل کی، ایک تو ہو بوئے گل بھی ہو پھر رات وصل کی، وصل کی. دل تو مچل ہی جائے گا فصل بہار میں. دل تو مچل جائے گا فصل بہار. واہ. کیسے میں تیرے ہجر کی سنگینیاں سہوں، کیسے میں تیرے ہجر کی سنگینیاں سہوں. کیسے میں تیرے ہجر کی سنگینیاں سہوں، یہ بات اب نہیں ہے میرے اختیار میں. واہ. یہ بات اب نہیں ہے میرے اختیار میں. واہ مرزا صاحب بہت خوب. کیسے میں تیرے ہجر کی سنگینیاں سہوں، یہ بات اب نہیں ہے میرے اختیار میں. واہ. اور شاہد جب اس کے ساتھ ہے مشروط زندگی، شاہد جب اس کے ساتھ ہے مشروط کے ساتھ ہے زندگی. مشروط زندگی. واہ. جی شکریہ. شاہد جب اس کے ساتھ ہے مشروط زندگی، دم بھی نکل ہی جائے میرا کوئے یار میں. واہ. ہی نکلی جائے میرا یار میں. طوفان مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، واہ. واہ. مشکل سے واہ جب کٹے گی تیرے انتظار میں. واہ جی واہ. بہت خوب بہت خوب مرزا صاحب بہت خوب. اگلے شاعر کو دعوت دینے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی غزل کے چند اشعار سنا کے اگلے شاعر کو دعوت دوں. مطلب عرض کرتا ہوں کہ خود سے کوئی جدا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، خود سے کوئی جدا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دشوار مرحلہ ہے تجھے دیکھنے کے بعد. واہ. دشوار مرحلہ ہے تجھے دشوار مرحلہ ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اور تکتا رہوں یا لب تیرے میں چوم لوں صنم، تکتا رہوں یا لب تیرے میں چوم لوں صنم، یہ دل مچل گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. سچ بات تو کرے گا تو سچا کہیں گے لوگ، سچ بات تو کرے گا تو سچا کہیں گے لوگ. ایک شخص جل رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اور ایمان کی یا کفر کی حالت میں کون ہے، شعر سنیے گا کہ ایمان کی یا کفر کی حالت میں کون ہے، یہ کون
سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد؟ اچھا یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے دیکھنے کے بعد اور جس نے گزار دی ہے دعاؤں میں زندگی، واہ 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 جس نے گزار بہت دی اچھا ہے مطلب۔ دعاؤں میں زندگی، وہ آج مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ واہ اچھے شکو بھائی بہت بہت اچھے۔ شکریہ، بہت شکریہ وقار بھائی۔ وہ آج مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اور چپ چاپ رہ کے روز تجھے دیکھتا تھا جو، چپ چپ چاپ چاپ رہ کے روز تجھے دیکھتا تھا جو، آئینہ بول پڑا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، واہ واہ بہت اچھا۔ اور دل پہ لگا ہے زخم بھی تیرے نکاح کا، دل پر لگا ہے دل پہ زخم لگا بھی ہے زخم بھی تیرے نکاح کا، یہ نقش سج گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ کے بعد لگتا ہے کہ ہوش و خرد گوا دیے شکون عشق میں، ہوش و خرد گوا دیے شکون عشق میں، دیوانہ ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اب میں بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مجھے سے فرمائش آئی تھی کہ جلدی سے یہ غزل، میں نے سوچا غزل آپ نے سنا کے پھر میں کھسکوں اور آگے دوسرے شعراء کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے جو وقت نکال کے ہمارے اس مشاعرے میں شامل ہوئے۔ وقار حیدر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی غزل عطا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں افتخار بھائی سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر سکا، اس کا مجھے دلی رنج ہے۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے وہ وجہ بتا دی تھی اور وہ بڑی سیریس وجہ تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ابھی ہمارے خوشی ہے کہ اور بہت دلی مسرت ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور جی اور دوسرا سائیں رحمت صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد آپ لوگ تو حاضری کے لیے آپ لوگوں نے جو حکم کیا اس کی تعمیل کرتا ہوں کہ میرا جینا گمان ہے اب بھی، واہ میرا جینا گمان ہے اب بھی، واہ واہ دنیا جہان ہے اب بھی، دوبارہ عطا کیجیے، دوبارہ عطا کیجیے مطلب۔ گمان ہے اب بھی، دنیا جہان ہے اب بھی، وصل تیرا ہے اب بھی ناممکن، زندگی درمیان ہے اچھا واہ 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 زندگی درمیان اب بھی ناممکن، زندگی درمیان ہے اب بھی۔ اور دو چار شعر اور کہ ایسے حالات میں حیران بھی ہو سکتا ہے، ایسے حالات میں حیران بھی ہو سکتا ہے، ہنستے ہنستے وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، واہ 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 ہنستے ہنستے بھی ہو سکتا ہے، ہنستے ہنستے وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہر کام کو آسان سمجھ رکھا ہے، اچھا ہے، ہم نے ہر کام کو آسان سمجھ رکھا ہے، عشق میں جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات کیا بات، ہم نے ہر کام کو آسان سمجھ رکھا ہے، عشق میں جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، واہ ایک سے ایک نیا رنگ میسر ہے مجھے، ایک سے ایک نیا رنگ میسر ہے مجھے، ایک سے ایک نیا رنگ میسر ہے مجھے، وصل تو ہجر کے دوران بھی ہو سکتا ہے، واہ 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 ایک نیا رنگ ہے مجھے، وصل تو ہجر کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کی اجازت سے دو تین شعر اور بس پھر آپ لوگوں کو سنوں گا جی بھر کے کہ بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا، بچھڑتے وقت مجھے بچھڑتے وقت راستہ بتانے لگا، میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا، بچھڑتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا۔
اور میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا. میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا. خدا کا شکر تیرا ہجر کام آنے لگا. واہ واہ واہ، اچھا. میں اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا. اس سے پہلے کبھی خود کو دستیاب نہ تھا. خدا کا شکر تیرا ہجر کام آنے لگا. اور خدا کا شکر تیرا تمام رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے. تمام کیا بات. رات تمنا کے ساحلوں پہ جلے. پھر اس کے بعد چراغوں سے خون آنے لگا. رات کے ساحلوں پہ جلے. پھر اس کے بعد چراغوں سے خون آنے لگا. چڑھتے وقت مجھے راستہ بتانے لگا. میں اس کی ایسی عنایت پہ مسکرانے لگا. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک غزل اور سے کچھ سنائیں. جی بہت شکریہ. میں آپ کو پھر ایک ہے وہ آپ لوگوں کا حکم ہے تو وہ سنا دیتا ہوں. اچھا جی، وہ ہے کہ اب ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہاں. پھر یہ ہوا کہ روح کی تحریر تھک گئی. پھر یہ ہوا کہ روح کی تحریر تھک گئی. دیوار پہ لگی ہوئی تصویر تھک گئی. لگی ہوئی تصویر تھک گئی. اور کل شب میرے وجود کی خالی منڈیر پر، کل شب میرے وجود کی خالی منڈیر پر اتری ہی تھی کہ چاند کی تنویر تھک گئی. کیا کہنے، کیا کہنے. اتری ہی تھی کہ چاند کی تنویر تھک گئی. اور مجھ کو بھی اذن دیجئے موجز نمائی کا. مجھ کو بھی اذن دیجئے موجز نمائی کا. میرے گلے کو کاٹتی شمشیر تھک گئی. گلے کو کاٹتی شمشیر تھک گئی. میرے گلے کو کاٹتی شمشیر تھک گئی. اور تیرے وصال کا مشکل تھا اس قدر. رستہ تیرے وصال کا مشکل تھا اس قدر. میں چل پڑا تو پاؤں کی زنجیر تھک گئی. تیرے وصال کا مشکل تھا اس قدر. میں چل پڑا تو پاؤں کی زنجیر تھک گئی. جانے میں آب و خاک کے کس مرحلے میں تھا. جانے میں آب و خاک کے کس مرحلے میں تھا. جب آئینے میں عکس کی تعمیر تھک گئی. پھر یہ ہوا کہ روح کی تحریر تھک گئی. دیوار پہ لگی ہوئی آپ لوگوں بہت شکریہ وقار بھائی. واہ واہ، بہت مزہ آیا سننے میں آپ کو، اور سننے کا دل چاہ رہا تھا لیکن وقت ہمارے پاس جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہم نے سب کو بتایا، یہی مقرر ہوا ہے مشاعرے کا. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. جی شکیل بھائی، میں ایک تو یہ تھوڑا سا کروں گا آپ سے منقطع آپ سے کہ یہ میں دیکھا ہے کبھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ طلعت سرحا صاحب نے، ان کو خوش آمدید اور بہت خوشی ہوئی ہے بھارت سے تشریف لائی ہیں، تو ان کو بھی بعد میں سنیں گے. ابھی کافی ہمیں لوگ جو ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اور بھی کہ یہ جب پاک برٹش آرٹ سویڈن کے زیر اہتمام جو لائیو مشاعرہ پیش کیا جا رہا ہے اور جو ناظرین اور سامعین ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ جو داد ہمیں دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. تو اب میں شکیل بھائی سے
अर्ज करता हूँ कि आगे वो मुशायरे को जारी रखें। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि आप आई गई हैं, मेरे ख्याल से आपके नेट में काफी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, और रास्ते में भी, तो पहले मैं तलत साहिबा आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना जी मैं सफर पे हूँ, गाड़ी में हूँ शिरकत का। जी, मैं सफर में हूँ, गाड़ी में बड़ी हूँ मेहरबानी आप जी। बहुत जी, शुक्रिया राना साहब आपका, आपने मुझे इसमें शिरकत के लिए मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी एयरपोर्ट से घर वापस जा रही बहुत मेहरबानी नवाजिश आपकी कि आप इसके बावजूद सफर में और आपने शिरकत फरमाई, बहुत मेहरबानी जी, आप। बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह आप लोग को शरीक करने आप अपना कलाम जी। चाहिए, तो बिल्कुल अता मैं जी मैं गजल जी मैं अपने यहाँ कलाम पेश करती हूँ समातों की, आप समातों की नजर कि तमाम उम्र रहा जिसका इंतजार मुझे, तमाम उम्र रहा जिसका इंतजार मुझे, वो आज लगता है गुजरा हुआ गुबार मुझे, वो आज गुजरा हुआ लगता है गुजरा हुआ गुबार मुझे। और ये देखिए ये कौन है जो मुझे याद आ रहा है, ये कौन है जो मुझे याद आ रहा है, ये कौन छेड़ता रहता है बार बार मुझे, ये कौन छेड़ता रहता है बार बार मुझे। बहुत शुक्रिया। और ये जी साउंड प्रॉब्लम है इनका, इनकी आवाज का मसला बन रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वो सफर में भी है। हाँ जी, हाँ तो मक्ते तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें लग रहा है। पहले भी आवाज आ रही थी चाहे इनकी, देखें दोबारा से। जी 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 अच्छा जी जी बना हुआ है मेरी जिंदगी का वो दुश्मन, पहल कट गया है जी। ये तराई मिसरा मिल गया आप सबको। नहीं वो कट गया है तो अब मैं बहरहाल, अब उनका शायद नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम थी और वो सफर में भी थी। मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं, तमाम अब दोबारा कनेक्ट हो गई हो, थोड़ा सा मौका देते हैं, कोशिश करते हैं अगर वो कंटिन्यू करना चाहें, वरना तो फिर हम मुशायरे को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी कनेक्टिंग वीडियो। अच्छा, ये आगा साहब भी आए थे फिर चले गए, ये आगा साहब, ये क्या बैक स्टेज है? आगा साहब हैं, उनसे आप बुलाएं उनको। जी बिल्कुल, आगा साहब को हम सुनना चाहते हैं और उनको दावत देते हैं, उनका कुछ कलाम सुनते हैं इंशाल्लाह। जी जी, मेरी आवाज आपको आ जी रही है? बिल्कुल आ रही है जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, शुक्रिया जनाब इफ्तिखार साहब और जनाब शकील शक्कू साहब, मशकूर है आपने सर आपके इस महफिल में शामिल होने की दावत दी, मैं आपका मशकूर हूँ। तो एक गजल है, उसके चंद अशार। अता मतला है कि खुद सताई की मुसर्रत में न डाल। जी वाह। चलिए मैं एक शेर पेश कर रही हूँ जी, मैं अर्ज कर रही हूँ, एक शेर अर्ज कर रही हूँ। कलेजा शेर का रखती हूँ, कलेजा शेर का रखती हूँ, शेरनी हूँ मैं। ये तो मुकम्मल बात हो गई। बहुत माजूर चाहते हैं, ये आवाज आगे पीछे भी हो रही है। सफदर साहब को हमने दावत दी थी और बीच में इनका दोबारा कनेक्ट हुआ तो उनकी आवाज आ गई, लेकिन अब आप मतलब अर्ज कीजिए सफदर साहब। जनाब, खुद सताई की मसरत में न डाल, बेबसर को और जुल्मत में न डाल। बेमसरत को और जुल्मत में न डाल। हो रहा है तू जो चाहे सब मगर,
ہو رہا ہے تو جو چاہے سب مگر بے سبب ہم کو اذیت میں نہ ڈال. واہ 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 واہ. اور شعر سنیں کہ تو پرانی سوچ کو مجرم نہ جان. تو پرانی سوچ کو مجرم نہ جان. فکر نو کو تو جہالت میں نہ ڈال. فکر نو کو تو جہالت میں تو پرانی سوچ کو مجرم نہ جان. فکر نو کو تو جہالت میں نہ ڈال. اور شعر ہے کہ اپنے دل میں ہی تو کر پیدا گداز. اپنے دل میں ہی تو کر پیدا گداز. بے مروت کو مروت میں نہ ڈال. اپنے دل میں ہی تو کر پیدا گداز. بے مروت کو مروت میں نہ ڈال. اور اس کا آخری شعر ہے کہ دور والوں کو سکون کے واسطے. دور والوں کے سکون کے واسطے. پاس والوں کو مصیبت میں نہ ڈال. دور والوں کے سکون کے واسطے. پاس والوں کو مصیبت میں نہ ڈال. کیا کہنے. یہ نصیحت ہے سارے پردیسیوں کے لیے. بہت بہترین، بہت خوش. جی ایک اور غزل کے چاند اشعار ہیں. بسم اللہ عطا کی. یہ اجازت ہے نا؟ جی اجازت ہے. یہ ہمارا بہت غیر رسمی سا مشاعرہ ہے جی، اس میں کوئی صدارت نہیں ہے. جی جی تو اجازت کی اجازت ہے. اوکے شکریہ جناب. تو یہ مطلع ہے کہ پختہ گاگر خام تھی لہریں دریا کے سر ہونے تک. پختہ گاگر خام تھی لہریں دریا کے سر ہونے تک. مہر و وفا سے پر تھی سونی سپنا اب تر ہونے تک. مہر و وفا سے پر تھی سونی سپنا اب تر ہونے تک. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہم نے تیری خاطر ہی آزار اٹھائے ہجرت کے. ہم نے تیری خاطر ہی آزار اٹھائے ہجرت کے. واپس آنا مشکل ہے اب اپنے جاں بر ہونے تک. واپس آنا مشکل ہے اب اپنے جاں بر ہونے تک. اور یہ شعر دیکھیں کہ اپنا گھر بھی روشن ہوگا یہ تو مشکل لگتا ہے. اپنا گھر بھی روشن ہوگا یہ تو مشکل لگتا ہے. رہزن کو ہی رہبر جانو دشتے شب سر ہونے تک. رہزن کو ہی رہبر جانو دشتے شب سر ہونے تک. اور یہ شعر دیکھیں کہ سارا عالم سمٹ گیا ہے کمرے کے کونے میں. سارا عالم سمٹ گیا ہے کمرے کے کونے میں. کمرے کے کونے میں. اور دل نہ ملیں گے انسانوں کی نخوت کے سر ہونے تک. دل نہ ملیں گے انسانوں کی نخوت کے سر ہونے تک. یہ شعر دیکھیں کہ ہم نے جنت پا کر کوئی دور کے ڈھول سہانے تھے. ہم نے جنت پا کر کوئی دور کے ڈھول سہانے تھے. پڑے رہیں گے پردیسوں میں اب خاکستر ہونے تک. ہم نے جنت پا کر کوئی دور کے ڈھول سہانے تھے. پڑے رہیں گے پردیسوں میں اب خاکستر ہونے تک. شکریہ جناب. بہت خوبصورت غزل تھی آپ کی. اور میں تمام سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ آج الحمدللہ ہمارا پاک برٹش آرٹس کا یہ اس سال کا تیسرا مشاہدہ ہے. اور میں بے حد مشکور ہوں آپ تمام شعراء کا جو اس میں شرکت کر رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہوں گا میرے آپ کی طرف. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو طلعت سروحا جی پھر شرکت فرمائی ہے، انہوں نے شامل ہوئی ہیں. ان کی غزل تھوڑی رہ گئی تھی. جی آپ مقرر جی طلعت بسم اللہ. طلعت سروحا جی پلیز اپنی غزل مکمل کریں. نہیں میں پھر ہاں
وہ سفر میں تو میرے خیال سے وہاں خراب ہے، تو میرے خیال سے پروگرام کو ہمیں اس کو ٹھہرانا چاہیے، آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گا میرے میزبان ساتھی افتخار ثاقب صاحب کو، اور ہمارے پی بی اے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، تو آپ اپنا کلام سنائیے اور اس کے بعد اگلے شاعر کو آپ دعوت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ شکریہ اسکیل بھائی، بہت کامیابی کے ساتھ یہ مشاعرہ آگے جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شعراء اور بہت ہی نامور شعراء تشریف رکھتے ہیں، تو بہت خوشی ہو رہی ہے اس میں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی غزل کے چند اشعار پیش کروں، تو جو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شاعرہ پاکستان سے اسلام آباد سے انہوں نے شامل ہونا تھا، تو وہ کسی ذاتی وجوہات کی بنا پر شامل نہیں ہو سکی، اور انہوں نے اپنی ایک غزل مجھے بھیجی ہے ان کی اجازت سے۔ جی جی بسم اللہ عطا کیجیے۔ جی جی ان کا نام تو ان نے جی بالکل، میں اور بیچ میں طلت جی بھی بات کر رہی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا کنیکشن ہوا۔ جی 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 امبرین امبر ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب ابھی بھی منظر عام پر آئی ہے، مجموعہ کلام پہلا ان کا۔ تو یہ پہلے میں ان کی غزل کے چند اشعار ان کی اجازت سے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اب سب کی اجازت سے۔ تمہیں تک راستے جاتے، تمہیں تک منزلیں ساری، تمہیں تک راستے جاتے، تمہیں تک منزلیں ساری، رکھیں ہم دل کی دل میں کیوں وہ باتیں اب کہیں ساری۔ ہاں اپنے نام سے جانا تجھے مشہور کرنے کو، ہاں اپنے نام سے جانا تجھے مشہور کرنے کو، سجا کر ذکر سے تیرے رکھی ہیں محفلیں اپنی، اور تمہیں بھی عشق ہے ہم سے تسلی کے لیے کہہ دو، تمہیں بھی عشق ہے ہم سے تسلی کے لیے کہہ دو، ہمیں بھی ناز ہے تم پر رفع ہوں مشکلیں ساری، ہمیں بھی ناز ہو تم پر رفع ہوں مشکلیں ساری، افق سے چاندنی لے کر سجائے راستہ تیرا، افق سے چاندنی لے کر سجائے راستہ تیرا، بس ایک دیدار کرنے کو رکی ہیں منزلیں ساری۔ اور ابھی دل کے اندھیروں میں سنہرے خواب بننے کو، ابھی دل کے اندھیروں میں سنہرے خواب بننے کو، وفا کی روشنی لے کر جلی ہیں مشعلیں ساری۔ اور یہ مقطع ہے کہ رہی ہوں نرم پھولوں میں ہے عنبر نام میرا، رہی ہوں نرم پھولوں میں ہے عنبر نام بھی میرا، یہ تیرے پاس رہنے سے رچی ہیں خوشبوئیں ساری، اور تمہیں تک راستے جاتے تمہیں تک منزلیں ساری، رکھیں ہم دل کی دل میں کیوں وہ باتیں اب کہیں ساری۔ تو یہ تھی امبرین امبر صاحبہ اور ان کی یہ غزل، تو امید ہے جی شکریہ اور طلعت جی شکریہ، آپ جو اداد دے رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو اداد دے رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت آپ سب کی آپ نے بہت اچھی محفل جمائی ہے، بہت عمدہ محفل جمائی ہے آپ نے۔ جی جی شکریہ۔ بہت لیکن مجبوری ہے تھوڑی، جی جی میں مضبوط نہیں ہے تھوڑا۔ جی جی دیکھو طلعت جی اور سمجھتے ہیں ہم اور بھی جی آپ سے سننا چاہتے تھے لیکن آپ کا کنیکشن تھوڑا سا رستے میں ہے آپ اس وجہ سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے چیز کر جی 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 شکریہ۔ میں ایک شعر سنانا چاہتی ہوں، کلیجہ شیر جی 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 کلیجہ شیر کا رکھتی ہوں شیرنی ہوں میں، کلیجہ شیر کا رکھتی ہوں شیرنی ہوں میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک ہے خزاں نصیب رہی ساری عمر طلب، خزاں نصیب رہی ساری عمر طلب، نہ راس آیا کبھی نہ راس آیا کبھی موسم بہار مجھے۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اور آپ کی محفل تو ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، میں سن رہی
نیٹ ورک کی تھوڑی پرابلم ہے، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہوں گی، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے شرکت کا موقع جی یہ ہمارے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ سفر میں تھی اور ہمارے ساتھ شامل ہوئی اور بہت اچھا لگا. تو آپ اپنا سفر جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے آپ کا سفر گزارے. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بلائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے زیادہ کلام سنیں گے. جی بہت بہت شکریہ. جی آپ سب کی بہت جو بہت خوبصورت یہ کلام جو ابھی ہو رہا ہے، اور میں اس میں اپنی غزل کے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور سب کی اجازت سے. ابھی کوئی آوازوں کی یہ بالکل تازہ غزل ہے. ارشاد. حسن ہوگا جوانیاں ہوں گی، واہ. حسن ہوگا جوانیاں ہوں گی، عشق کی پھر کہانیاں ہوں گی. حسن ہوگا جوانیاں ہوں گی، عشق کی پھر کہانیاں ہوں گی. اور سنتے آئے ہیں عشق کے قصے. آغا جی دیکھیے، سنتے آئے ہیں عشق کے قصے، بس سے فرضی کہانیاں ہوں گی. سنتے آئے ہیں عشق کے قصے، بس یہ فرضی کہانیاں ہوں گی. اور دل کسی کو دیکھے تو دیکھو تم، دل کسی کو دیکھے تو دیکھو تم، خوب تر کامرانیاں ہوں گی. خوب تر کامرانیاں ہوں گی. اور بے طرح خوشگوار رہیں گے ہم، بے طرح خوشگوار رہیں گے ہم، ان کو بھی خوشگمانیاں ہوں گی. بے طرح خوشگوار رہیں گے ہم، ان کو بھی خوشگمانیاں ہوں گی. اور پھول کھلنے لگے محبت کے، اچھا ہے. پھول کھلنے لگے محبت کے، کس قدر شادمانیاں ہوں گی. پھول کھلنے لگے محبت کے، کس قدر شادمانیاں ہوں گی. اور دن بھی ہے عید کی طرح اپنے، دن بھی ہے عید کی طرح اپنے، اور راتیں سہانیاں ہوں گی. دن بھی ہے عید کی طرح اپنے، اور راتیں سہانیاں ہوں گی. اور شعر دیکھیے کہ ہم کہاں یوں بدلنے والے تھے، ہم کہاں یوں بدلنے والے تھے، آپ کی مہربانیاں ہوں گی. ہم کہاں یوں بدلنے والے تھے، آپ کی مہربانیاں ہوں گی. اور مقطع کی زحمت ہو محبت یا دل لگی ثاقب، ہو محبت یا دل لگی ثاقب، صورتیں ناگہانیاں ہوں گی. محبت یا دل لگی ثاقب، صورتیں ناگہانیاں ہوں گی. حسن ہوگا جوانیاں ہوں گی، عشق کی پھر کہانیاں ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. ایک قافیہ رہ گیا ہے اچھا نا، شیطانیہ رہ گیا ہے. کون سا؟ شیطانیہ رہ گیا اس میں قافیہ. ہاں بالکل بالکل، ہاں یہ بات ہے. شیطانی آپ کر لینا شکیل بھائی. وہ کر رہے ہیں. جی تو چلے اب بہت اچھا. چلے شکیل بھائی بہت اچھا کہ تھوڑا سا آپ نے مزاحیہ بھی اس میں اور رنگ کیا اور اپنا، بلکہ ہمارے ایک مزاحیہ شاعر پاکستان سے وہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس دفعہ پتہ نہیں وہ نہیں آ سکے. وہ بڑے اچھے وہ سناتے ہیں مزاحیہ شاعری، تو تھوڑا سا وہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. تو بہرحال چل مشاعرے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی تو اب یہ ہے کہ ہم چلیں گے پھر سے ڈنمارک، اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب، ان کا پہلے تو میں سے معذرت کروں گا کہ ان کا نام میں نے اشتہار میں غلط لکھ دیا تھا، میری غلطی ہے. تو بہت ہی ہمارے پیارے دوست، بہت ہی محترم جناب کامران اقبال اعظم صاحب، امید آپ صحیح نام لوں گا. تو ان سے بہت ہی احترام سے گزارش ہے کہ اپنا کلام ماتو کی نظر فرمائیں. جی سب سے پہلے تو شکیل اور ثاقب بھائی، آپ کے لیے آپ
میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے کلام کو سننے اور اپنے کلام کو سنانے کا موقع فراہم کیا. تو بغیر کسی تاخیر کے کچھ اشعار جو ارشاد جی. جو پس منظر میں تھا وہ پیش منظر کی طرف ہے. جو پس منظر میں تھا وہ پیش منظر کی طرف ہے. نکل کے گھر سے بھی میرا سفر گھر کی طرف ہے. نکل کے جو پس منظر میں تھا وہ پیش منظر کی طرف ہے. نکل کے گھر سے بھی میرا سفر بہت بہت شکریہ. نکل کے گھر سے بھی میرا سفر گھر کی طرف ہے. شکست فاش دینی ہے ہمیں اپنی انا کو. شکست فاش دینی ہے ہمیں اپنی انا کو. ہماری پیش قدمی اپنے لشکر کی طرف. شکست فاش دینی ہے ہمیں شکست فاش دینی ہے ہمیں اپنی انا کو. ہماری پیش قدمی اپنے لشکر کی طرف ہے. میرے اپنے ہی آنسو مجھ کو لے ڈوبیں گے ایک دن. میرے اپنے ہی آنسو مجھ کو لے ڈوبیں گے ایک دن. یہ وہ سیلاب ہے بہتا جو اندر کی طرف ہے. میرے اپنے ہی آنسو مجھ کو لے ڈوبیں گے ایک دن. یہ وہ سیلاب ہے بہتا جو اندر کی طرف ہے. اگرچہ خوف آتا ہے مجھے پانی سے اعظم. اگرچہ خوف آتا ہے مجھے پانی سے اعظم مگر میرا سفر ہی اب سمندر کی طرف ہے. خوف آتا ہے مجھے پانی سے اعظم مگر میرا سفر ہی اب سمندر کی طرف ہے. اور اس کا مقطع ثانی بھی دیکھیے گا کہ کلا بازی لگی وہ کامران اقبال اعظم. کلا بازی لگی وہ کامران اقبال اعظم جو پیروں کی طرف تھا اب میرے سر کی طرف ہے. جو پیروں کی طرف تھا اب میرے سر کی طرف ہے. جو پس منظر میں تھا وہ پیش منظر کی طرف ہے. نکل کے گھر سے بھی میرا سفر گھر کی طرف ہے. ایک اور غزل کے کچھ اشعار اگر اجازت. اس کا مطلب دیکھیے گا. گو مجھ کو بے رخی کی شکایت بھی کم نہیں. مجھ کو بے رخی کی شکایت بھی کم نہیں. گو مجھ کو بے رخی کی شکایت بھی کم نہیں. پر کیا کروں کہ تجھ سے محبت بھی کم نہیں. پر کیا کروں کہ تجھ سے محبت بھی کم نہیں. یوں تو گزر ہی جائے گی تیرے بغیر بھی. یوں تو گزر ہی جائے گی تیرے بغیر بھی پر زندگی کو تیری ضرورت بھی کم نہیں. پر زندگی کو تیری ضرورت بھی کم نہیں. یہ شعر دیکھیے گا. دیکھوں تو فاصلہ بھی فقط 2 قدم کا ہے. دیکھوں تو فاصلہ بھی فقط 2 قدم کا ہے. سوچوں تو 2 قدم کی مسافت بھی کم نہیں. دیکھوں تو فاصلہ بھی فقط 2 قدم کا ہے. سوچوں تو 2 قدم کی مسافت بھی کم نہیں. اور میں رو پڑا ہوں اس کو مصیبت میں دیکھ کر. میں رو پڑا ہوں اس کو مصیبت میں دیکھ کر حالانکہ میری اس سے عداوت بھی کم نہیں. میں رو پڑا ہوں اس کو مصیبت میں دیکھ کر حالانکہ میری اس سے عداوت بھی کم نہیں. جو جھونکے جا رہے ہیں جہنم کی آگ میں. جو جھونکے جا رہے ہیں جہنم کی آگ میں. حیرت یہ ہے کہ ان کی عبادت بھی کم نہیں. حیرت یہ ہے کہ ان کی عبادت بھی کم نہیں. جو جھونکے جا رہے ہیں جہنم کی آگ میں. حیرت یہ ہے
کہ ان کی عبادت بھی کم نہیں. مانا کہ مرحلہ ہے بہت، مانا کہ مرحلہ ہے بڑا سخت موت کا، مانا کہ مرحلہ بھی، مانا کہ مرحلہ ہے بڑا سخت موت کا، لیکن یہ زندگی کی اذیت بھی کم نہیں. لیکن یہ زندگی کی، لیکن یہ زندگی کی اذیت بھی کم نہیں، لیکن یہ زندگی کی اذیت بھی کم نہیں. مانا کہ مرحلہ ہے بڑا سخت موت کا، مانا کہ مرحلہ ہے بڑا سخت موت کا، لیکن یہ زندگی کی اذیت بھی کم نہیں، لیکن یہ زندگی کی اذیت بھی کم نہیں. اعظم یہ اس کا طرز تغافل ہے ایک ادا، اعظم یہ اس کا طرز تغافل ہے ایک ادا، مجھ پہ وگرنہ اس کی عنایت بھی کم نہیں، مجھ پہ وگرنہ اس کی عنایت بھی کم نہیں. وہ مجھ کو بے رخی کی شکایت بھی کم نہیں، پر کیا کروں کہ تجھ سے محبت بھی کم نہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی غزل اس میں کامران، ماشاء اللہ، اور بہت لطف آیا. بہت خوبصورت غزلیں آپ نے کامران بھائی سنائی ہیں، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اس وقت کے باوجود آپ تشریف لائے اور اپنا شرکت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعا ہے آپ کے لیے. بہت بہت تو اب جی شکریہ. اور یہ پاک برٹش آرٹ سویڈن کے زیر اہتمام یہ تیسرا آن لائن مشاعرہ اس سال کا بہت کامیابی کے ساتھ آگے کی طرف گامزن ہے. اب میں ایک ایسی شخصیت کی طرف آگے جانا چاہتا ہوں جو کہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی قابل عزت، اور کیونکہ میرے استاد محترم بھی ہیں پاکستان سے، جناب محمد بقا بلوچ صاحب، جن کی شاعری میں آپ کو ہر طرح کی چاشنی شیرینی ملے گی، اور ایسی سادہ الفاظ میں وہ جو دل کو چھو لینے والی شاعری آپ ابھی جو سنیں گے ان سے میں بہت ہی احترام اور التماس ہوں وہ اپنا کلام ہماری سماعتوں کی نظر. جناب محترم بقا بلوچ صاحب. شکریہ جناب، بہت اچھی محفل ماشاءاللہ سے، اور بہت اچھے شعر سننے کو ملے. میں غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. جی عطا. غموں کی شاخ پر جب آگہی کے پھول کھلتے ہیں، غموں کی شاخ پر جب آگہی کے پھول کھلتے ہیں، گماں کی خشک ٹہنی پر خوشی کے پھول کھلتے ہیں. غموں کی شاخ پر جب آگہی کے پھول کھلتے ہیں، گماں کی خشک ٹہنی پر خوشی کے پھول کھلتے ہیں. میں جب بھی سوچتا ہوں رات کی گہری خاموشی میں، میں جب بھی سوچتا ہوں رات کی گہری خاموشی میں، میں جب بھی سوچتا ہوں رات کی گہری خاموشی میں، میرے اندر وصال دائمی کے پھول کھلتے ہیں. میں جب بھی سوچتا ہوں رات کی گہری خاموشی میں، میرے اندر وصال دائمی کے پھول کھلتے ہیں. اور تمہارے ساتھ وابستہ ہے میری زندگی ساری. واہ. تمہارے ساتھ وابستہ ہے میری زندگی ساری. تمہارے ساتھ وابستہ ہے میری زندگی ساری. تمہارے بن میرے آنگن میں پھیکے پھول. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ 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 واہ. تمہارے ساتھ وابستہ ہے میری زندگی ساری. تمہارے بن میرے آنگن میں پھیکے پھول کھلتے ہیں. بقا جب زندگی کے دشت میں ہر سو خزائیں ہوں، بقا جب زندگی کے دشت میں ہر سو خزائیں ہوں، میری شاخ نواں پر شاعری کے پھول کھلتے ہیں. زندگی کے دشت میں ہر سو خزائیں ہوں، میری شاخ نواں پر شاعری کے پھول کھلتے ہیں. بہت اچھی اور بہت اچھے شعر سننے کو ملے ماشاءاللہ سے. جی بقا بھائی ایک غزل اور عطا ہو. ایک غزل اور عطا کیجیے گا.
مجھے دینے لگے آزار دیکھو، دینے لگے آزار دیکھو، دینے لگے آزار دیکھو، یہ میرے جبہ و دستار دیکھو، مجھے دینے لگے آزار دیکھو، مجھے دینے لگے آزار دیکھو، یہ میرے جبہ و دستار دیکھو، کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے، کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے، ذرا یہ گرمی بازار دیکھو، یوسف کو لایا جا رہا ہے، یوسف کو لایا جا رہا ہے، ذرا یہ گرمی بازار دیکھو، میری حالت سے تم کو کیا غرض ہے، میری حالت سے تم کو کیا غرض ہے، کیا غرض ہے، مجھے دیکھو میرا کردار دیکھو، کیا غرض ہے، مجھے دیکھو میرا کردار دیکھو، اور یہ کیا کہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو، یہ کیا کہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو، کبھی تو آئینے کے پار یہ کیا کہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو، کبھی تو آئینے کے پار دیکھو، اور کسی نے بانٹ رکھا ہے مجھے بھی، کسی نے بانٹ رکھا ہے مجھے بھی، میرے اندر کھڑی دیوار دیکھو، کسی نے بانٹ رکھا ہے مجھے بھی، میرے اندر کھڑی دیوار دیکھو، تمہیں بھی تو محبت ہو گئی ہے، تمہیں بھی تو محبت ہو گئی ہے، ذرا اپنے لبوں دستار دیکھو، تمہیں بھی تو محبت ہو گئی ہے، ذرا اپنے لبوں دستار دیکھو، مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے، مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے، ارے لوگوں میرا غمخار دیکھو، تسلی رو پڑا ہے، مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے، ارے لوگوں میرا غمخار دیکھو، مجھے دینے لگے آزار دیکھو، یہ میرے بہت شکریہ، کیا خوبصورت کلام، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت غزلیں، اور بہت ہی مزہ آیا۔ اور اب شکیل بھائی سے پہلے کہ ہم اپنے جو ایک عظیم شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھے، مجھے تھوڑی سی تشنگی ہو رہی ہے کہ میں نے شاہد مرزا صاحب سے بہت کم سنا ہے، تو اس سے تھوڑے اشعار سن کے پھر میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں، اور پھر جو کیا نام ان کا، میں پھر غلط بول دوں، یشب تمنا صاحب، یہ ان کی طرف بڑھیں گے تاکہ وہ پھر اپنی اختتامی کلام اور صداقتی کہہ لیں یا جو بھی وہ سنائیں، اور اس کے تاکہ مشاعرے کا اختتام کریں۔ تو ان سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں بہت احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جناب شاہد مرزا صاحب سے کہ وہ بہت شکریہ جناب، بہت عزت افزائی۔ جی ایک غزل آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے کہ رات سجتی ہے تو کیا خوب سما ہوتا ہے، رات سجتی ہے تو کیا خوب سما ہوتا ہے، رات سجتی ہے تو کیا خوب سما ہوتا ہے، اپنے ہر اشک پہ حسرت کا گما ہوتا ہے۔ کیا کہنے، رات سجتی ہے تو کیا خوب سما ہوتا ہے، اپنے ہر اشک پہ حسرت کا گما ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اور درد آنکھوں میں چھپا بیٹھا ہے ایک مدت سے، اچھا، درد آنکھوں میں چھپا بیٹھا ہے ایک مدت سے، درد آنکھوں میں چھپا بیٹھا ہے ایک مدت سے، یہ وہ دریا ہے جو چپکے سے رواں ہوتا ہے۔ درد آنکھوں میں چھپا بیٹھا ہے ایک مدت سے، یہ وہ دریا ہے جو چپکے سے رواں ہوتا ہے، اور درمیاں موت کے سائے جو ہوئے ہیں حائل، درمیاں موت کے سائے جو ہوئے ہیں حائل، میں وہاں آ نہیں پاتا تو جہاں ہوتا ہے۔ درمیاں موت کے سائے جو ہوئے ہیں حائل، میں وہاں
آ نہیں پاتا تو جہاں ہوتا ہے. تیرے کوچے میں فقط ڈیرا ہے ویرانی کا. میرے کوچے رانا صاحب ڈیرا ہے. تیرے کوچے میں فقط ڈیرا ہے ویرانی کا. میں کہاں پوچھنے جاؤں تو کہاں ہوتا ہے. واہ واہ کیا کہنا. بہت شکریہ. تیرے کوچے میں فقط ڈیرا ہے ویرانی کا. میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں تو کہاں ہوتا ہے. کیا کہنا. بہت شکریہ. اعظم بھائی کی نظر. غم کدہ ہے میرا ویرانہ نہیں بستی کا. غم کدہ ہے میرا ویرانہ نہیں بستی کا. رات ہوتے ہی تیرا ہجر جمع ہوتا ہے. رات ہوتے ہی تیرا ہجر جمع ہوتا ہے. واہ واہ. غم کدہ ہے میرا ویرانہ نہیں بستی کا. رات ہوتے ہی تیرا ہجر جمع ہوتا ہے. اور شعر عرض ہے کہ میں جو ہنستا ہوں تو اندر سے لرز اٹھتا ہوں. واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں. میں جو ہنستا ہوں تو اندر سے لرز اٹھتا ہوں. میں جو ہنستا ہوں تو اندر سے لرز اٹھتا ہوں. اس ہنسی میں ہی کہیں درد نہاں ہوتا ہے. میں جو ہنستا ہوں تو اندر سے لرز اٹھتا ہوں. اس ہنسی میں ہی کہیں درد نہاں ہوتا ہے. اور کہ ایک خوشی بدلے میں انبار غموں کا شاہد. ایک خوشی شکریہ. ایک خوشی بدلے میں انبار غموں کا شاہد. کوئی بتلائے بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے. ایک خوشی بدلے میں انبار غموں کا شاہد. کوئی بتلائے بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے. رات سکتی ہے تو کیا خوب سما ہوتا ہے. اپنے ہر عشق پہ حسرت کا گما ہوتا ہے. بہت زبردست ماشاءاللہ. بہت خوبصورت کلام. بہت بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں لندن اور جو ہمارے ساتھ یشب تمنا صاحب شریک رکھتے ہیں. یہ جو انہوں نے شرکت فرما کر ہماری اس محفل میں ہمیں بہت عزت اور وقار بخشا. اور یہ مصنف ادیب اور تجزیہ نگار اور شاعر ہر طرح کا یہ کام کرتے ہیں. ادبی تو لندن سے کافی عرصے سے مقیم ہیں اور اپنا کافی ادبی محفلوں میں سرگرم بھی ہیں. تو بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا کلام ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں. جی بہت شکریہ. بہت نوازش رانا صاحب. مجھے خوشگوار حیرت ہوئی یہاں پہ کچھ لوگوں سے دوبارہ مل کے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی لیکن شکل شناسی بھی رہی اور شاعری کا جو ایک تعلق تھا وہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے. شکریہ. اور اچھے اچھے شاعروں کو سننے کا اتفاق ہوا ہے. پاکستان سے دوستوں کی ملاقات ہو گئی اسی بہانے سے. جی. اور آپ کی ظاہر یہ ساری کوششیں قابل ستائش ہیں کہ آپ جو آج کل حالات چل رہے ہیں کرونا کے بعد اس کے باوجود یہ جو محافل کو آپ اس طرح سے برپا کر رہے ہیں یہ یقیناً تحسین کی بات ہے اور ان کا ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. میں ایک غزل پیش کرتا ہوں اپنی کتاب تنہائی سے پرانی کتاب تو اسے ایک غزل پیش کرتا ہوں. کمال شوق سفر بھی ادھر ہی جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. کمال شوق سفر بھی ادھر ہی جاتا ہے. کسی سفر کا مسافر ہو گھر ہی جاتا ہے. کمال شوق سفر بھی ادھر ہی جاتا ہے. کسی سفر کا مسافر ہو گھر ہی جاتا ہے. وہ آدمی ہی تو ہوتا ہے غم کی شدت سے. وہ آدمی ہی تو ہوتا ہے غم کی شدت سے. ہزار کوششیں کر لے بکھر ہی جاتا ہے. آدمی ہی تو ہوتا ہے غم کی شدت سے. وہ آدمی ہی تو ہوتا ہے غم کی شدت سے. ہزار کوششیں کر لے بکھر ہی جاتا ہے. شعر ہے کہ وہ ہجر ہو کہ تیرے وصل کا کوئی لمحہ. وہ ہجر ہو کہ تیرے وصل کا کوئی لمحہ. وہ مستقل نہیں ہوتا ادھر ہی جاتا ہے.
हिज्र हो के तेरे वस्ल का कोई लम्हा वो मुस्तकिल नहीं होता, गुजर ही जाता है। मैं एक आलम बरज़ख का रहने वाला हूँ, मैं एक आलम बरज़ख का रहने वाला हूँ। क्या कहने, क्या आलम मिला है ना रंजे सफर ही जाता है। मैं एक आलम बरज़ख का रहने वाला हूँ, मैं एक आलम बरज़ख का रहने वाला हूँ कि तू मिला है ना रंजे सफर ही जाता है। आखिरी शेर है कि चढ़ा हुआ कोई दरिया हो या कि नशा हो, चढ़ा हुआ कोई दरिया हो या कि नशा हो, यह शब कभी ना कभी तो उतर ही जाता है। चढ़ा हुआ कोई दरिया हो या कि नशा हो, यह शब कभी ना कभी तो उतर ही जाता है। कमाले शौके सफर भी उधर ही जाता है, किसी सफर का मुसाफिर हो घर ही जाता है। वाह 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 वाह। अगर वक्त है तो ये गजल में अपनी नई किताब बिल्कुल मेज पर रखा ख्याल के उन्वान से मेरी किताब इंशाल्लाह आ जाएगी। जी, तो उससे गजल पेश करता हूँ। बका सुनिएगा। अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है। क्या कहने अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है, थर के प्यासों के लिए हरफ़े दुआ पानी है। अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है, थर के प्यासों के लिए हरफ़े दुआ पानी है। खुश्क साली हो तो करते हैं दुआएं उसकी, खुश्क साली हो तो करते हैं दुआएं उसकी, और सैलाब जब आए तो सजा पानी है। खुश्क साली हो तो करते हैं दुआएं उसकी, खुश्क साली हो तो करते हैं दुआएं उसकी, और सैलाब जब आए तो सजा पानी है। बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, कितने ही दिल हैं यहाँ जिनमें खड़ा पानी है। क्या कह रहे हैं, बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, कितने ही दिल हैं यहाँ जिनमें खड़ा पानी है। और शेर है कि कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, साथ बहते हुए पानी से जुदा पानी है। वाह वाह वाह। क्या कहने, कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, साथ बहते हुए पानी से जुदा पानी है। चंद कतरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, चंद कतरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, तशना कामों के लिए ये भी बड़ा पानी है। वाह 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 वाह। क्या कहने, तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, तेरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, वाह वाह वाह। तशना कामों के लिए ये भी बड़ा पानी है। वाह वाह। मैंने रूठे हुए लोगों को मनाया उनकी, मैंने रूठे हुए लोगों को मनाया उनकी, नीयते दिल न भरी मुंह में भरा पानी है। मैंने रूठे हुए लोगों को मनाया उनकी, नीयते दिल न भरी मुंह में भरा पानी है। आखिरी शेर है कि एक एक करके सभी गिरती चली जाती हैं, एक एक करके सभी गिरती चली जाती हैं, दिल की दीवारों में लगता है मरा पानी है। एक एक करके एक करके सभी गिरती चली जाती हैं, एक एक करके सभी गिरती चली जाती हैं, दिल की दीवारों में लगता है मरा पानी है। अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है,
پتھر کے پیاسوں کے لیے حرف دعا پانی ہے. بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کے، اور بہت خوبصورت ردیف کو نبھایا آپ نے، اور بہت خوبصورت کلام، اور آپ جو مشاعرے کو عروج کی طرف لے گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ شکیل بھائی مائک لیں اور اپنا مشاعرے کا اختتام فرمائیں، اور اس کو اختتامی جو کہنا چاہتے ہیں یا دعا کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمائیں، تو پھر اس کے بعد مشاعرے کا. آپ شکو بھائی اور افتخار بھائی کو گول میز مشاعرے کی مبارکباد. بے شک بے شک. بہت شکریہ. اختتام پر میں تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کو، اور تمام شعراء کا جنہوں نے اس مشاعرے میں شرکت کری اور ہمیں ہماری عزت افزائی کری، اس کے لیے بہت مشکور ہوں. آپ لوگ کسی طریقے سے ہمارے مشاعروں میں شامل ہوتے رہیے. جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں دیکھتے رہیں، اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں ٹی وی سویڈن کو، اور انشاءاللہ اور بھی مشاعرے ہم لوگ اس سال لے کے آئیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں. تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کی عزت افزائی کی اور اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں شرکت کری. اور بس آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت دے اور آپ سب کا خیال رکھیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ صاحب. اعظم آپ سے بات ہوگی؟ جی انشاءاللہ ضرور ضرور. نہیں ذرا رابطہ کر لیں، نمبر اگر ہے افتخار صاحب سے لے لیجیے گا، ذرا رابطہ کیجیے گا. جی میں ضرور، میں افتخار بھائی سے لے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.